پابندی لگی ہے کہ کوئی لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ سائفر کیا ہے، سازش کیا ہے، نوازش کیا ہے، اور جو زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، یہ پابندی لگی ہے۔ اس پہ اکبر آبادی نے کہا تھا، کسی نے رپٹ جا کے یہ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہاں سائفر آپ کہہ لیں، سائفر کا نام لینا، اس پہ پابندی لگی ہے۔ تو اس لیے جو سائفر کا ٹرائل ہے وہ جاری رکھنا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن سائفر کے ٹرائل کا ذکر کرنا، اس پہ پابندی لگی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ایسا ماحول بنایا ہے انتخابات کے لیے جن کے ذریعے سے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، کل رات کو وہ سارے کے سارے اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے، آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پہلے لوگ اٹھائے گئے، لوگوں پہ 3 MPO لگایا گیا۔ کل ہمارا جو جلسہ تھا ورچوئل، اس کے اوپر 3 MPO لگایا گیا۔ پہلے لوگوں کے گھروں سے جا کے لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری، اس کو وائلیٹ کیا جاتا تھا، اس کو انویٹ کیا جاتا تھا، لیکن کل یہ ہوا کہ جو ٹویٹر ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس کی چادر چار دیواری وہ ہوا میں اڑ گئی۔ جو عمران خان کے بغیر جلسہ ہو رہا تھا، ظاہر ہے عمران خان اس میں خطاب نہیں کر سکے، باوجود اس لیے کہ وہ ضمیر کے قیدی ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو نظام بٹھایا گیا ہے اس وقت، فساد بنایا گیا ہے جو ناجائز طریقے سے 5 گورنمنٹس جو بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو نقصان ہوا، عمران خان صاحب کو اس بات پہ یہ بات سن کے اس بات کا صدمہ ہوا کہ ہمارے ہزاروں بچے اور بچیاں ساری دنیا میں جو فری لانس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، کل ان کا کاروبار بند ہوا۔ ان کو اس بات پہ افسوس ہوا کہ جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا وقت ضائع ہوا، اور ان کو افسوس ہوا ہمارے پاکستان سے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت آئی ایم فادر آف دی ڈاکٹرز، جو MBBS ہیں، وہ بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بیرون ملک رات کو کام کرتے ہیں، ان کی بھی کل بے روزگاری ان میس، یعنی ایک اجتماعی بے روزگاری کا دن ان کے لیے بھی تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ باقی سب کو کہتے ہیں، دھکے مار رہے ہیں کہ جلسہ کرو، وہ جلسہ نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جاؤ، وہ لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا صرف ایک آدمی ہے جس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو مجھے نواز شریف کی کرکٹ یاد آ گئی ہے۔ پھر پہلے وہ کہتا تھا کہ مجھے فیلڈ میری مرضی کی دو، اور پہلے زمانے میں وہ کہتا تھا مجھے ایک امپائر دو۔ پھر نواز شریف ترقی کرتا گیا، وہ 2 امپائر مانگتا ہے اور کہتا ہے فیلڈ میں مد مقابل ٹیم کو اترنے کی اجازت نہ دو۔ یہ کیسا الیکشن ہوگا؟ اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کرانے پہ توجہ دے۔ الیکشن کمیشن کو کل انہوں نے آنا ہے عمران خان کا پیچھا کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ دنیا میں واحد ریکارڈ بن رہا ہے کہ کوئی آئینی ادارہ جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ آپ عدالت ہیں، اور جس کو سپریم کورٹ نے کہا نہ آپ ٹریبونل ہیں، اور جو عدالت اور ٹریبونل ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے پلینری جورسڈکشن، وہ شہادتیں لکھ سکتے ہیں، وہ تنقیدیں نکال سکتے ہیں، ایشو فریم کر سکتے ہیں، وہ چارج فریم کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف لنڈن پلان کے مطابق اس کو یا عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، دونوں ممکن نہیں ہیں۔ اور اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل جو ورچوئل جلسہ تھا اس میں جو لوگوں نے جنہوں نے ویو کیا وہ 1.5 ملین لوگ ہیں، 1.5، وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل، اچھا انہوں نے جو جاری کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں، ملینز میں، دوست میرے کہہ رہے ہیں زیادہ، 8 ملین کہہ رہے ہیں۔ اور جو
ملینز کے اوپر لوگ ہیں، وہ اس طرح کا جلسہ اگر اٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ دن آپ یاد رکھیں جس دن عمران خان باہر نکل کے وکٹری بنائیں گے، عمران خان باہر نکل کے مسکرائیں گے، وہ تصویر جب چلے گی تو یہ ایک آدمی اس کی تقریر، تصویر، تشہیر اور اس کی اب جو فزیکل جلسے کی بجائے جو لہروں پہ چلنے والا جلسہ ہے، جو مشین پہ چلنے والا جلسہ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہو سکا۔ اس لیے الیکشن کمیشن ہمیں صحیح معنوں میں لیول پلئنگ فیلڈ دے۔ دوسرا ایک بات نون لیگ کئی دن سے کر رہی ہے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ